بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے ان میں سے اس گروہ نے جنہوں نے ایک قتل کے مقدمے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات پہنچ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور اس کا سبب کیا تھا، اور یہ اس حکم پر عمل کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کا جھوٹ واضح ہونے والا تھا. وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا جھوٹ کھول کر سامنے آئے، بلکہ وہ تو دنیاوی مفاد اور اس مقتول شخص کی وراثت اور اس کے طریقے پر نظر رکھے ہوئے تھے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ جو وراثت ہے، یہ جو مال ہے، لگتا تو بڑا اچھا ہے، لیکن انسان کو یہ اس قدر سنگ دل اور اس قدر درندگی پر کبھی کبھی آمادہ کر دیتا ہے کہ خون کے رشتے بالکل پانی ہو جاتے ہیں، اور ان رشتوں میں جو تقدس اور احترام ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اپنے ہی لوگ، اپنے ہی بھائی بیٹے، وہ ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو قتل تھا یہ بھی اسی طرح سے ہوا، دنیاوی مفاد تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا. تو خیر انہوں نے اس حکم پر کہ وہ گائے ذبح کر لیتے، اس پر عمل کرنے کی بجائے سوالات کرنا شروع کر دیا. پہلا سوال یہ تھا کہ گائے ذبح کرو، مطلب سمجھ نہیں آئی گائے کون سی ہونی چاہیے. آرام سے سادہ سی بات تھی کہ گائے کوئی بھی ذبح کر دو. تو پہلے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے گائے کی عمر بتائی، اور یہ ان کا دوسرا سوال. پہلے سوال کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نصیحت ہوئی، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ابھی بھی جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو. یعنی عمر بتا دی گئی، مقصود اس سے یہ تھا کہ اب آگے نہ بڑھو سوالات میں، جو کہا گیا کر گزرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعَةٌ، انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ جو گائے ہے وہ گہرے زرد رنگ کی ہو. اب اس رنگ کی گائے عموماً کم ہوتی ہیں. سوالات جو کرتے گئے، اپنے آپ کے لیے سختیاں بڑھاتے گئے. اللہ کی ناپسندیدہ بات ایک تو وہ کی، اور دوسرا حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں مشکلات بڑھتی گئی. تسر الناظرین، اور یہ شرط لگے گی کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، اور ایسا گہرا زرد ہو کہ جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. یہ نہ ہو کہ دیکھتے ہی بندے کو لگے کہ یہ پسند نہ آئے. یعنی جو بھی دیکھے یا اکثریت دیکھے تو ان کو وہ رنگ، وہ کلر پسند آئے، خوب پسند آئے. ایسے رنگ کی گائے ہونی چاہیے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، اس کے باوجود بھی وہ اس جواب پر بھی قانع نہیں ہوئے، بس نہیں کی. انہوں نے کہنے لگے کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ تھوڑی اور وضاحت کرے کہ وہ کیسے ہو جائے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، کہا کہ بلا شبہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ وہ مطیع نہ ہو، وہ مسخر نہ کی ہوئی ہو. کیسے؟ اس کا کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایسے سدائی نہ گئی ہو کہ اس سے کام لیا جاتا،
کیا مطلب؟ گھر کی گائے ہو، دودھ وودھ کے لیے رکھی ہوئی ہو، کسی نے شوق سے پالی ہوئی ہو، نہ اس سے ہل چلانے میں کام لیا جاتا ہو، نہ اس سے کوئی اور دیگر ایسے کام لیے جاتے ہیں جو یعنی اس سے ضرورت کوئی بندہ اپنی پوری نہ کر رہا ہو، بلکہ کسی نے شوقیہ رکھی ہوئی ہو. لا ذلول، کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے وہ نہ ہو. تثیر الارض، کہ وہ زمین کو اکھاڑتی ہو. ایسی موتی اور ایسی سدائی بھی گائے نہ ہو، کام والی گائے نہ ہو کہ جو زمین کو اکھاڑتی ہو، مراد یہ کہ ہل چلاتی ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو. یہ دو کام عموماً لیے جاتے تھے. ہل چلانے کے لیے اس کو جوت دیا جاتا تھا ہل کے ساتھ، اور دوسرا یہ تھا کہ پانی اس وقت جو لوگ نکالتے تھے تو وہ پانی کو اس طرح سے نکالتے تھے کہ جانوروں کو، گائے وغیرہ کو باندھتے، وہ گھومتی رہتی اور دوسری طرف وہ سرکل گھومتا رہتا جو جس کے ساتھ بالٹیاں سی لگی ہوئی ہوتی تھی اور وہ کنویں سے پانی نکالتی رہتی تھی. تو کہا کہ یہ دونوں کام نہ کرتی ہو وہ گائے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی نقص اس میں نہ ہو. اب کرو تلاش کیا اور کرو سوال. قالوا الآن جئت بالحق، ظالم لوگ یہ کہنے لگے کہ اب آپ حق ہمارے پاس لائے ہیں، یعنی اب پتہ چلا، اب صحیح پتہ چلا کہ گائے کیسے ہونی چاہیے. فذبحوها وما كانوا يفعلون، ان لوگوں نے اس گائے کو پھر ذبح کر دیا، لیکن قریب تھے کہ وہ نہ کرتے، یعنی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب جو سوال کریں اس کا جواب مل رہا ہے، جو سوال کریں جواب مل رہا ہے، آخر انہوں نے کر دی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ آیت اصل میں یہ اس واقعے کی ابتدائی آیت ہے، ابتدائی آیت ہے. کہا جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو اور اس کے متعلق تم نے جھگڑا کیا، وہ یہی شخص قتل ہوا اور جھگڑا یہی تھا جو ہم بیان کر چکے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اس چیز کو نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. نکالنے والے یعنی ظاہر کرنے والے تھے. چھپا کس چیز کو رہے تھے؟ جس نے قتل کیا اس قاتل کو اور حقیقت کو چھپا رہے تھے کہ کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا کہ تم اس میت پر مارو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا کوئی بھی حصہ. گائے ذبح کی گئی اور اس کے بعد کہا کہ اس گائے کے ذبح شدہ گائے کے جسم میں سے کوئی بھی حصہ اٹھاؤ اور اس کو ٹچ کرو میت کو، وہ اٹھ کھڑی ہوگی، اللہ اس کو زندہ کر دے. ایسا ہی اس گائے کے ذبح شدہ جو جسم تھا اس میں سے کسی ایک حصے کو اٹھایا گیا، اس میت کو ٹچ کیا گیا، وہ میت اٹھی، زندہ ہوئی اور اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اور اس کے بعد دیکھو دوبارہ موت کی باتیں کی چلی گئی. بس یہ معجزہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو گیا اور وہ زندہ ہی رہی، نہیں، یہ معجزہ تھا. زندہ کیا گیا، دوبارہ سے وہ موت کی گھاٹی میں اس کو دوبارہ سے وہ اس کو بھیج دیا گیا. تو اس سورہ میں جو زندہ کرنے کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں یہ ان میں سے دوسرا واقعہ ہے. 5 کل واقعات اس سورہ میں ذکر کیے گئے جن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. ان میں سے ایک یہ بھی تھا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ فرماتے ہیں. اب یہاں پہ نصیحت کا رخ کن کی طرف ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف خاص طور پر، باقی تمام دنیا کے لوگوں کی طرف، کہ دیکھو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو موت کے بعد زندہ کیا ہے معجزانہ طور پر. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو. مشرکین مکہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ دنیا کی زندگی ہے، کھائیں پئیں بس ختم بات، آخرت کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں. آدمی مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں بیان کی، اور مثال وہ بیان کی جو ان کے مشاہدے میں تھی، اور کہا کہ دیکھو یہ چیز تم دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے.
جیسے کھیتی کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کی مثال، کھیتی کی طرف اشارہ کر کے کہا جس طرح سے ایک بے جان بیج سے اللہ تعالیٰ فصلیں اگا دیتے ہیں، ایک بے جان بیج میں جان پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تمہیں بھی جب کہ تم مر چکے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبروں سے اسی طرح سے زندہ کرے گا۔ تو بار بار نصیحت کا رخ اس طرف کیا گیا کہ اللہ کے اللہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، دکھاتے رہیں گے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم کچھ سمجھ سکو۔ اس طرح کے واقعات سے سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بات کی عقل کرنی ہے، اس بات کی عقل کرنی ہے کہ یہ دنیا سب کچھ یہی نہیں ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے حساب دینا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جتنا بھی انسان حقیقت کو چھپا لے وہ چھپ نہیں سکتا، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ کریں گے وہ بھریں گے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ یہ دنیا اختیار والی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، اس زندگی میں اختیار نہیں ہوگا، صرف حساب ہوگا۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ، اپنی ریکننگ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے باز پرس کی جائے، اور اس سے پہلے کہ تمہیں آخرت کی طرف دھکیل دیا جائے، تم خود اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے، اس دنیا میں ہی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھا دیں، اور اللہ ہمیں انہی باتوں کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔